بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ناقابل یقین اور خوف و ہراس میں لپٹی ہوئی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آتی ہے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کیا کریں، اس سے میری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، یہ آپ کی طرف سے ہمارا انعام ہوتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ جون کی چلچلاتی دھوپ، دن 11 بجے کا وقت، سورج سوا نیزے پر، پیاس کی شدت سے بے جان جسم، آنا جانا لمبا راستہ، ایسے عالم میں انجن کی آواز کیا ڈوبی، گویا میرا دل ہی ڈوب کر رہ گیا۔ یہ وہ آخری چیز تھی جو میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا کہ آج صبح کس منحوس کی شکل دیکھی تھی۔ عموماً انسان سب سے پہلے اپنی صورت دیکھنے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ یہ الزام دن پر بھی دھرا نہیں جا سکتا کہ سبھی دن ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ہم ہی کسی کو مبارک اور کسی کو منحوس کہتے ہیں۔ میرے ذہن میں یہی خدشہ سر اٹھا رہا تھا کہ اگر بائک کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا بنے گا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ میں بائک سے اترا، بے چارگی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ تا حد نگاہ بنجر علاقہ، جھاڑی زدہ میدان اور ریت کے بڑے بڑے ٹیلے تھے، سڑک کے دونوں کناروں کو جنہوں نے کافی حد تک اپنے نیچے دبا لیا تھا۔ لگتا تھا وہ پوری سڑک نگل لینے پر آمادہ ہوں۔ میری آنکھوں میں بے بسی اتر آئی۔ ایسے میں میری مدد کو آتا بھی تو کون؟ میری آس ٹوٹ گئی تھی۔ اس پورے عرصے میں مجھے ایک شخص ملا تھا جس کے بتائے ہوئے راستے پر آگے بڑھتے ہوئے زرخیز زمینوں کو میں پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ کافی آگے نکلنے کے بعد جب علاقے کو بدلتے ہوئے دیکھا تو دل ہی دل میں چونک اٹھا۔ راستہ بھول جانے کا خیال مجھے رہ رہ کر آنے لگا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی اور اس سے پہلے میں کچھ سوچتا بائک نے جواب دے دیا۔ پیٹرول کا ختم ہو جانا کسی بہت بڑی مصیبت سے ہرگز کم نہ تھا۔ کاش میں پہلے ہی واپس لوٹ گیا ہوتا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ پیچھے ہٹنا اور آگے بڑھنا ایک برابر تھا۔ یہی سوچتے ہوئے مسلسل آگے بڑھتا رہا۔ اتنا آگے آ گیا کہ واپسی کا خیال ہی دل دہلانے لگا تھا۔ عجیب منظر تھا، کچھ دیر قبل بائک مجھے اٹھائے پھر رہی تھی اور اب میں اسے کھینچے انجانے راستوں پر گامزن تھا۔ مرتا کیا نہ کرتا، بائک کو سنبھالے آگے کی طرف سفر کرتا رہا اور قریب 1-1.5 کلومیٹر ہی فاصلہ طے کر پایا ہوں گا کہ میری برداشت جواب دے گئی۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ میں نے بائک پر سے ہاتھ ہٹا لیے اور خود آگے بڑھ گیا۔ بائک ایک دھماکے کے ساتھ ایک طرف گر گئی۔ مجھے اس کی پرواہ ہی کب تھی؟ میں نے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ میرے ہاتھوں نے شکر کا کلمہ پڑھا ہوگا۔ سانس تیز چل رہی تھی، میرے کپڑے تو گویا جسم سے چپک کر رہ گئے تھے۔ میں سایہ دار جگہ کی تلاش میں تھا جس کا دور دور تک کوئی امکان نہ تھا۔ مجبوراً دھوپ میں ہی رک کر سانس بحال کرنے لگا۔ میرے اوزان کچھ بحال ہوئے تو میں نے ایک بار پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر بے ساختہ اچھل پڑا۔ ارے یہ کیا ہے؟ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ مجھے ایسے منظر کی توقع شاید خواب میں بھی نہ تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میں کسی سحر زدہ انسان کی طرح اس کی جانب بڑھ گیا۔ میں ایک لکھاری ہوں، کہانیاں لکھنا میرا شوق ہے۔ جو واقعہ آج آپ کو سنانے لگا ہوں 10-12 سال پہلے کا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا کیوں نہ کسی تفریحی اور پرفضا مقام پر جا کر کہانی لکھوں۔ آخر اتوار کے دن میں نے گھر سے نکل کر تفریحی مقام پر جانے اور کہانی لکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ شہر کے مضافات میں ایک خوبصورت باغ کا تذکرہ اکثر سنا کرتا تھا، مگر اس کی طرف جانے کا اتفاق آج تک نہ ہوا، سو آج اسی طرف جانے کی ٹھان لی۔ ایک دوست سے راستہ پوچھا، جیب میں کاغذوں کا پلندہ ٹھونسا، بائک پر سوار ہوا اور یہ جا وہ جا۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد بائک روک کر پریشان کھڑا تھا۔ سنگل روڈ پر ایک پیڑ کچھ یوں گرا ہوا تھا کہ آگے بڑھنے کا راستہ نہیں تھا۔ پیڑ کا تنا بھی خاصا موٹا تھا، ورنہ اس کے اوپر سے بائک گزارنے کی کوشش کرتا۔ میں اسی ششو پنج میں تھا کہ کیا کروں۔ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ کوئی مقامی آدمی تھا، شاید اس نے یہ کہہ کر میری مشکل آسان کر دی کہ بائیں جانب جانے والی ایک سرنگ کے ذریعے لمبا چکر کاٹ کر میں پھر اس روڈ پر آ سکتا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔
جب کافی آگے جانے کے بعد بھی سرنگ روڈ کی جانب جاتی دکھائی نہ دی تو میں پریشان ہو گیا۔ راستہ دیکھا بھالا ہوتا تو مجھے پریشانی نہ ہوتی۔ ایسے میں پھر سے ایک فرشتے نے میری مدد کی۔ اس نے بتایا کہ اس طرف 12 منٹ بعد یہ سرنگ روڈ سے جا ملے گی۔ میں نے بائک کو دوبارہ سٹارٹ کیا اور پھر چل دیا۔ جوں جوں آگے بڑھتا رہا، راستہ سنسان اور ویران ہوتا چلا گیا، اور پھر آگے جو کچھ ہوا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ میں سحر زدہ سا اس حویلی کی جانب بڑھتا چلا گیا جس کا وجود میرے لیے کسی معجزے سے ہرگز کم نہ تھا۔ وہ پرانی سی حویلی تھی۔ اس حویلی کا بڑا سا گیٹ پورا کھلا تھا۔ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا کوئی عزیز دوست باہیں کھولے میرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ میں بے خوف و خطر گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی جو پہلا تاثر میرے ذہن میں ابھرا وہ یہی تھا کہ حویلی میں کوئی زیرو نہیں بستا۔ شاید برسوں سے کسی آدم زاد نے یہاں قدم نہیں رکھا۔ صحن کے عین درمیان میں ایک فوارہ تھا جو برسوں کا خشک پڑا تھا۔ صحن میں جھاڑ جنکار خشک پتے بکھرے ہوئے تھے۔ کونے میں نیم کا ایک پرانا پیڑ تھا۔ لان کے عین پیچھے ایک ہی قطار میں کندھے سے کندھا ملائے ہوئے بڑے بڑے کمرے تھے جن کے آگے ایک طویل برآمدہ اور عین درمیان میں برآمدے سے ذرا آگے ایک گول سا چبوترا تھا۔ اس کے اوپر چھت بنی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ہی نظر میں حویلی کا جائزہ لے لیا۔ نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا تھا جیسے میں پہلی بار یہاں نہیں آیا۔ دل پر عجیب سی کیفیت طاری تھی جسے میں کوئی بھی نام نہ دے سکا۔ کمرے پلستر کیے ہوئے تھے مگر پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ سوکھے گھاس والے لان کو عبور کرتے ہوئے میں چبوترے میں جا پہنچا۔ پختہ اینٹوں سے بنے فرش پر بیٹھتے ہوئے مجھے دیر نہ لگی۔ ایک ستون سے ٹیک لگایا تو دل میں سکون کی لہر دوڑ گئی۔ بالآخر میں نے دھوپ سے چھٹکارا پا لیا تھا۔ مجھے ہوش ہی نہ رہا کہ مکان گھوم پھر کر دیکھوں۔ تھکا ہوا مسافر گوشۂ عافیت پا کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ کافی لمحے اسی کیفیت میں گزر گئے۔ مجھ پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور میری آنکھیں بے اختیار بند ہوتی چلی گئیں۔ نہ جانے ایسے ہی کتنے لمحے بیت گئے۔ میں نے دماغ کو آزاد چھوڑ دیا تھا۔ اب جھنجھلاہٹ اور اکتاہٹ بھی ختم ہو گئی تھی۔ مجھے سکون کی طلب تھی۔ دماغ کو آزاد چھوڑا تو بہت قرار آیا۔ کافی دیر بعد جب تھکن دور ہوئی اور خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تو میں نے سر کو جھٹکتے ہوئے ذہن کو بیدار کیا اور جیب سے کاغذ نکال کر لکھنے کا ارادہ کیا۔ آخر کہانی بھی تو لکھنی تھی۔ پہلے ہی آدھا دن میرا بھول بھلائیوں میں گزر گیا تھا۔ چلو باغ نہ سہی، ویران حویلی ہی سہی، لیکن لکھوں بھی تو کیا لکھوں؟ کیوں نہ اس ویران حویلی پر ہی کہانی لکھ ڈالوں؟ یہ خیال آتے ہی میں اچھل پڑا۔ ایک دن میں اپنے دوست کو ملنے اس کے گاؤں گیا تو راستہ بھول کر ایک ویران حویلی میں جا نکلا۔ حویلی سنسان پڑی تھی۔ اس کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کر رہا تھا کہ مجھے ایک نسوانی آواز نے چونکا دیا۔ کیا آپ میری کہانی لکھیں گے؟ تصور کا گھوڑا دوڑتا ہوا اس مقام پر پہنچا اور میری ہنسی چھوٹ گئی۔ میں بے اختیار پاگلوں کی طرح ہنستا دوہرا ہوتا چلا گیا۔ میں اپنی بے وقوفی پر اس قدر ہنسا تھا کہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری ہنسی ابھی رکنے میں نہ آ رہی تھی کہ ایک اور ہنسی میری ہنسی میں شامل ہو گئی۔ میں اچھل پڑا۔ میری ہنسی کو بے ساختہ بریک لگ گئی۔ یا اللہ، کیا میرے کان بج رہے ہیں یا میں واقعی پاگل ہو گیا ہوں؟ میں حیرت زدہ سا اس انوکھی صورتحال پر غور کرنے لگا۔ ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ ابھی میری نظریں بھٹک ہی رہی تھیں کہ اس نسوانی آواز نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ کیا یہ کوئی ناممکن بات ہے؟ آواز بالکل واضح تھی۔ میں نے آواز کی سمت دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سفید لباس زیب تن کیے وہ آسمان سے اتری ہوئی کوئی حور دکھائی دے رہی تھی۔ سب سے نمایاں چیز اس کا چہرہ تھا۔ اس پر سجی روشن آنکھیں مجھ پر جمی تھیں۔ میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ کیا آج تک تم نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی؟ وہ ہنستے ہوئے بولی تو میں نے شرمندہ ہو کر نگاہیں جھکا لیں۔ تو آخر کہانی نے خود تمہیں ڈھونڈ ہی نکالا۔ اس لڑکی کا لہجہ اتنا دلکش تھا کہ سماعتوں میں گویا رس ٹپکنے لگا۔ وہ خود بھی کیا کم خوبصورت تھی۔
وہ اپنی کہانی سنانے لگی۔ میرا تعلق سندھ کے ایک گاؤں سے ہے۔ میرے گوٹ کے قریب بڑا شہر حیدرآباد ہے۔ اتفاق کی بات دیکھیں کہ میں نے حیدرآباد اپنی زندگی میں صرف ایک بار دیکھا، اور وہ بھی تب جب میں اپنے محبوب کے ساتھ رات کی تاریکی میں اپنا گھر بار چھوڑ کر نکل آئی تھی۔ میرا کوئی بھائی نہ تھا، مجھ سے بڑی 5 بہنیں تھیں۔ میرے ہوش سنبھالتے جوان ہوتے وہ بھی اپنے اپنے گھروں کی ہو گئیں۔ میں ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ حیرت ہے، میرے ماں باپ بیٹیوں پر جان چھڑکتے تھے۔ میں نے کبھی ہمارے گھر میں بیٹے کے حوالے سے کوئی لڑائی ہوتے نہیں دیکھی تھی۔ ہمارے ہاں بھائیوں کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ لوگ بیٹے کی چاہ میں کئی شادیاں کرتے ہیں، مگر میرے باپ نے ایسا کچھ نہ کیا۔ شاید وہ میری ماں سے بے انتہا پیار کرتا تھا۔ اب گھر میں اکیلی تھی تو میرا راج تھا۔ ماں باپ مجھے دیکھ کر جیتے تھے۔ میں اپنی دنیا میں مگن تھی کہ ایک دن میری ماں میری شادی کے خواب آنکھوں میں سجائے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دنیا نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ چند دن تک سب نے ساتھ دیا، پھر آس پڑوس کے لوگ بھی اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، اور تو اور میری بہنیں بھی 40ویں کے بعد گھر کا راستہ بھول گئیں۔ آس پاس کے دیہاتوں میں ان کی شادیاں ہوئی تھیں، ان کے بچے تھے اور ان کے گھر کی ذمہ داریاں الگ، سو وہ اپنی اپنی دنیا میں مصروف ہو گئیں۔ میرا باپ بیمار پڑ گیا۔ ہم دونوں بات پہ بات اسے یاد کرتے اور آہیں بھرتے۔ بابا کی بیماری طول پکڑتی گئی، وہ بستر سے لگ گیا، ہر وقت پڑا کھانستا رہتا۔ ماں کی موت کا روگ اسے لے ڈوبا تھا۔ میرا رشتہ میرے ماموں کے ہاتھوں کب کا طے ہو چکا تھا۔ وہاں سے شادی کا تقاضا زور پکڑتا جا رہا تھا، مگر نہ جانے بابا کس سوچ میں تھے۔ جب وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آتے، وہ سر جھکا لیا کرتا اور کوئی جواب نہ دیتا۔ جانے کون سی بات اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ ایک دن رہا نہ گیا تو میں نے پوچھ ہی لیا۔ پھر بابا نے جو کہا اسے سن کر مجھے یوں لگا جیسے میری ماں آج اس دنیا سے رخصت ہوئی ہو۔ زخم پھر سے ہرا ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ میرا رشتہ گھر والوں کی پسند کا نتیجہ تھا، مگر میرا نام میرے منگیتر سے جڑے اتنا عرصہ ہو گیا تھا کہ اس سے الگ ہونے کا تصور بھی مجھے اب محال لگتا تھا۔ گاؤں کے سردار کے بیٹے کو اپنی جوانی کے لیے ایک خوبصورت اور جوان جسم کی ضرورت تھی۔ بدقسمتی سے اس کی نظر مجھ پر آ رکی تھی۔ میری تو دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ لاڈلی تو تھی سو ڈٹ گئی، منہ سے کچھ نہ کہا، مگر غصے میں وہاں سے اٹھ گئی۔ کبھی کبھار میرا ماموں زاد سجاول ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں چونکہ پردے کا رواج ہے، سو میں بھی اس سے پردہ کیا کرتی، مگر پھر بھی نگاہیں نگاہوں کو ڈھونڈ ہی لیتی ہیں۔ میں نے یہ بات اس تک پہنچائی تو وہ بھی غصے سے اکڑ گیا۔ اسے میری قلبی وابستگی کا خوب اندازہ تھا۔ اس نے نہ جانے مجھ پر کیا پڑھ کر بھونکا کہ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگنے پر آمادہ ہو گئی۔ ضدی اور کچی عمر سر پر چڑھ کر بول رہی تھی۔ علاقے کے رسم و رواج بھی مجھے بغاوت سے روک نہ پائے۔ مجھے قاری ہونا منظور تھا، باندی ہونا ہرگز نہیں۔ پھر ایک رات میں نے گھر سے اپنے کپڑے اور زیورات اٹھائے اور سجاول کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ راتوں رات ہم نے کئی گاؤں پیچھے چھوڑ دیے۔ وہ نہ جانے کس سے گھوڑا مانگ کر لے آیا تھا جس نے ہماری مدد کی، ورنہ ہمارا پکڑا جانا یقینی ہو جاتا۔ صبح ہونے سے پہلے ایک مسجد کے مولوی صاحب نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ یہ بات ہمارے درمیان پہلے طے ہو چکی تھی کہ دن نکلنے سے پہلے ہی ہم نکاح کر لیں گے۔ سجاول نے بعد میں بتایا کہ اس نے پہلے سے ہی مولوی صاحب کو اس کام کے لیے آمادہ کر لیا تھا۔ ایک رات اور پورا دن ہم مولوی صاحب کے گھر میں رہے۔ ان کی بیوی بہت اچھی عورت تھی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا، دعاؤں میں رخصت کیا۔ رات کو ہی ہم حیدرآباد جا پہنچے۔ مضافاتی علاقے میں ہی سجاول نے گھوڑا ایک جگہ پر چھوڑ دیا، باقی کا سفر ہم نے پیدل طے کیا۔ راتوں رات ہی صادقآباد جانے والی بس پکڑ کر اس میں سوار ہو گئے۔ میں نے ٹوپی والا برقع پہن رکھا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، سجاول نے خود کو چادر میں چھپا رکھا تھا۔ ہم خیریت سے صادقآباد جا پہنچے۔ وہاں ایک ہوٹل میں 2 دن رکے۔ سجاول کے کہنے پر ہم نے ڈیرہ غازی خان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صادقآباد چونکہ سندھ کے ساتھ واقع ہے اور پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ تھا، سو ہم اس سے دور ہونے میں ہی اپنی عافیت جان رہے تھے۔ ڈیرہ غازی خان میں ہم نے عدالت کے ذریعے
نکاح کا کاغذ حاصل کیا۔ 2-3 دن ہوٹل میں رہنے کے بعد ہمارا خوف کم نہ ہوا تھا۔ ہمیں کسی دیہاتی علاقے کی تلاش تھی جہاں ہم آسانی سے روح پوش ہو سکتے۔ ایک دن پھرتے پھراتے اس حویلی میں آ نکلے۔ یہ ویران اور سنسان حویلی ہمیں بہت پسند آئی۔ لگتا تھا خدا نے غیب سے ہمارے لیے مدد بھیجی تھی۔ سجاول کچھ گھبرایا ہوا تھا مگر میں پوری طرح مطمئن تھی۔ میں ناظرہ قرآن مجید پڑھ رکھا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اگر یہ حویلی بھاری ہوئی تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ چند دن جنات نے ہمیں خاصا تنگ کیا مگر میں نے اپنی کوششیں جاری رکھیں۔ آذانیں دیں، سورہ بقرہ پڑھ کر حویلی کے ہر کونے میں پانی کا چھڑکاؤ کیا اور پھر رفتہ رفتہ جنات کی حرکتیں مدھم ہوتی چلی گئیں۔ اب میں پرسکون تھی۔ سجاول بھی مطمئن ہو گیا تھا۔ وہ کئی مہینے کا راشن لے آیا تھا، سو ہم نے کئی ماہ روح پوش کی حالت میں گزار دیے۔ یہ حویلی ہماری کل کائنات تھی۔ باہر کی دنیا سے ہم لا تعلق تھے۔ دو پریمی پیار میں گم تھے اور وقت دھیرے دھیرے سرکتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک دن ایک آدمی حویلی میں آن دھمکا۔ اس ادھیڑ عمر آدمی کو دیکھ کر نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے ہماری جنت میں کوئی سانپ گھس آیا ہو۔ لگتا تھا اس کا آنا کوئی نہ کوئی تباہی ضرور لائے گا۔ میں نے سجاول سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اس نے ہنس کر ٹال دیا۔ پہلی ہی نظر میں وہ کوئی ہندو جوگی لگا تھا۔ اس نے جانے کیا جادو کیا کہ میرا شوہر اس کا گرویدہ ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھ وقت گزارنے لگا۔ حویلی کے ایک کونے میں بیٹھے نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہتے۔ میری بے چینی کم ہونے میں نہ آ رہی تھی۔ میں وہ عورت تھی جو مرد کی نظریں بآسانی پہچان لیتی تھی۔ میں نے اس آدمی کی بے قرار آنکھوں میں ہوس کی مکروہ چمک دیکھ لی تھی مگر میرے شوہر کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ وہ میرے ہر خدشے کو ہنسی میں اڑانے لگا۔ ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ ایک عمل کے لیے 3 دن مصروف رہے گا اور گھر بھی نہیں آئے گا۔ میرا دل کانپ کر رہ گیا۔ میرا وہم حقیقت بن کر منہ چڑھا رہا تھا۔ اس مردود کی باتوں میں آ کر وہ کالا جادو سیکھنے کے چکر میں پڑ گیا۔ ایسے میں بھلا میری باتیں اس پر کیا اثر کرتیں؟ اس پر تو کسی اور کا جادو سر چڑھ کر بول رہا تھا اور پھر میری ہر کوشش بیکار گئی۔ وہ 3 دن کے لیے چلا گیا۔ کاش میں اسے روک پاتی۔ بے بسی سے میری آنکھیں چھلک پڑیں۔ نہ جانے کیوں مجھے لگا جیسے میں اسے آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ جب وہ لوٹ کر آئے گا تو سب کچھ ویسا نہیں رہے گا جیسا وہ چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جاتے جاتے اس نے بہت یقین سے کہا، اب اس عمل کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دور نہیں کر پائے گی۔ خوف ختم ہوا، اب لوگ ہم سے ڈریں گے اور ہم اس جنت میں سکون کی نیند سوئیں گے۔ پہلی رات سکون سے گزری تو میرا وہم کچھ کم ہوا مگر دل کی گہرائیوں میں چھپا ہوا خوف مجھے چین نہ لینے دیتا۔ میں نے گھر کے کاموں میں خود کو مصروف کر لیا۔ آخر پہاڑ جیسا وقت بھی تو کسی بہانے کاٹنا تھا۔ دوسرے دن عصر کے وقت وہ جوگی حویلی آ پہنچا۔ میں نے اسے چارپائی پر بٹھایا اور روٹی لانے کے لیے واپس مڑ گئی۔ دل کی دھڑکن وجود میں زلزلہ پیدا کر رہی تھی۔ خود کو نارمل رکھنے میں مجھے بڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ جانے کیا تھا اس کی آنکھوں میں کہ میرا پورا وجود ہل کر رہ گیا۔ کھانا دے کر میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں سمجھ گئی قیامت کی گھڑی آن پہنچی ہے۔ میں نے ہاتھ چھڑایا اور اس سے دور ہو گئی۔ واپس مڑی تو میرے ہاتھ میں چھری تھی۔ چھری دیکھ کر بجائے گھبرانے کے وہ کہے لگانے لگا۔ اس کو میری حرکت شاید بہت بچکانہ لگی تھی۔ پھر اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے لگا مجھے فالج ہو گیا ہے۔ میں نے خدا کو یاد کرتے ہوئے چھری بلند کی اور پوری قوت سے اپنے پیٹ میں دے ماری۔ میرے منہ سے چیخ اور پیٹ سے خون کا فوارہ ایک ساتھ نکلا۔ میں نے جان پر کھیل کر اسے ناکام کر دیا۔ اس کی حالت دیکھنے والی تھی، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آخری سانس لیتے ہوئے مجھ پر ایسا سکون طاری تھا جو ناقابل بیان ہے۔ میرے مرنے کے بعد سجاول غم و غصے میں پاگل ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح آج بھی جوگی کو اور مجھے ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ نہ میں اس کے ہاتھ آتی ہوں اور نہ وہ جوگی۔ کہو کیسی لگی؟ اس کی آواز نے مجھے ہوش کی وادی میں لا پھینکا۔ بڑی المناک داستان ہے۔ مجھے اس کے ایک ایک حرف پر پورا یقین ہے۔ میں نے دکھی ہو کر کہا، میں نے کہانی کا نہیں پوچھا، میں تو اس ملاقات کے بارے میں پوچھ رہی ہوں۔
میری داستان پر تمہیں کیوں یقین نہیں آئے گا؟ میری کہانی تمہارے لیے نئی تھوڑی ہے، تم تو بہت پہلے سے اس کے بارے میں جانتے ہو۔ اس کا لہجہ بڑا پراسرار سا لگا اور میں سچ میں اچھل پڑا۔ میرے تصور کی دنیا روشن دان کی طرح مجھ پر واضح ہوتی چلی گئی۔ اب پتہ چلا کہ مجھے ایک عجیب طرح کی بے چینی کیوں محسوس ہو رہی تھی، کیوں یہ لگ رہا تھا کہ یہ میرے لیے نئی نہیں ہے۔ اف میرے خدا، یہ کہانی تو مختلف ٹکڑوں میں برسوں سے میں خواب میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں۔ یعنی کہ تم وہی ہو میرے خوابوں میں بار بار آنے والی، وہی لڑکی جس کی داستان درجنوں بار میرے تصور پر دستک دیا کرتی تھی، میرے خوابوں میں آتی تھی۔ میں نے اٹک اٹک کر جملے مکمل کیے تو وہ مسکرا دی۔ اور سجاول اس کا کیا بنا؟ اس کی منزل اب کیا ہے؟ میں نے بےتابی سے پوچھا۔ ہاں، اس کی بھی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس نے بھی میرے بعد بہت دکھ دیکھے ہیں، اس دنیا میں رہ کر اپنی سزا پائی۔ بہت جلد وہ میرے قریب ہوگا، ہو سکتا ہے یہاں سے جاتے ہوئے تمہاری اس سے ملاقات ہو جائے۔ مگر میں گھر کیسے جاؤں گا؟ میری بائک نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، پیٹرول بھی ختم ہو گیا ہے۔ میں نے بے چارگی سے کہا تو وہ ہنس دی۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری بائک کو، جاؤ، دنیا تمہاری منتظر ہے۔ میری کہانی ضرور لکھنا، یہ تم پر قرض ہے۔ تبھی اچانک منظر بدل گیا۔ منظر بدلا تو میں نے خود کو دیوار سے ٹیک لگائے آرام کرتے ہوئے پایا۔ کاغذ اور قلم ساتھ ہی پڑے ہوئے تھے۔ میں نے بے یقینی کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، مگر کسی ذی روح کا وجود نہ تھا۔ وہ نادیدہ ہستی ایک بار پھر گم ہو چکی تھی۔ میں بے اختیار اٹھا اور گیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ گیٹ کے بالکل قریب ہی میری بائک سٹینڈ پر کھڑی تھی۔ میں نے کک لگائی تو فوراً سٹارٹ ہو گئی۔ میں حیرت سے اس سارے منظر کو دیکھ رہا تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ایک مجہول صورت آدمی دور گرا ہوا دکھائی دیا۔ آواز اس کے گرنے کی مجھ تک آئی تھی۔ میں بھاگ کر اس کی جانب گیا، وہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اچانک اس نے طویل سانس لی اور اٹک اٹک کر کلمہ طیبہ پڑھنے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے میرے بازوؤں میں دم توڑ گیا۔ میں اسے پہچان گیا تھا۔ وہ سجاول تھا، جس کی شکل میں درجنوں بار خواب میں دیکھ چکا تھا۔ میں اٹھا اور بے اختیار حویلی کی جانب بڑھنے لگا۔ دو نورانی وجود گیٹ کے درمیان کھڑے تھے۔ میری آنکھیں برسنے لگی۔ دو پریمی بالآخر ایک ہو گئے۔ ان دونوں کے چہرے کھلے کھلے تھے، آنکھیں بھیگی بھیگی۔ اس واقعے کو 10-12 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی اس حقیقت کی تلاش میں ہوں۔ آج تک یہ نہیں جان پایا کہ یہ واقعی کہانی ایک حقیقت ہے یا میرے تصور کی کارستانی۔ حقیقت یہ ہے کہ درجنوں بار اس علاقے کا سفر کیا ہے، کہانی کی تلاش میں مارا مارا پھرا ہوں، مگر وہاں کسی حویلی کا وجود تک نہیں ملا۔ میں نے بار بار مقامی لوگوں سے اس بارے میں بات کی ہے، وہ بھی کسی حویلی کی موجودگی کا اصرار نہیں کرتے۔ اتنے سالوں بعد بھی میری تلاش جاری ہے۔ اب تک میں یہ طے نہیں کر پایا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔ میں جب الجھ جاتا ہوں تو حویلی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہوں، ناکام ہو کر واپس لوٹ آتا ہوں۔ تو ویورز، کیسی لگی آپ کو آج کی میری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ مزید خوفناک اور سبق آموز کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔